السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اس میں شفا، ہدایت اور مومنین کے لیے سراسر رحمت ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ تم سب خوش ہو جاؤ۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ ان سب سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ یعنی اس نعمت کے ملنے پر، اس قرآن پاک کی عظمت پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، سب کو خوش ہو جانا چاہیے کہ جو باقی لوگ قرآن کے علاوہ سمیٹ رہے ہیں، جو دنیاوی کاموں میں مگن ہیں، ان سے زیادہ آپ نفع میں ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو اس کا علم سیکھ رہے ہیں، جو اپنا وقت اس کے اوپر لگا رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی نسبت جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بہت نفع میں ہیں۔ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے اس پر کہ آپ جتنا بھی وقت لگا رہے ہیں اور اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سراسر نفع میں ہیں۔ آپ ایک نفع بخش تجارت کر رہے ہیں اور ایک ایسا سودا کر رہے ہیں کہ جس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جب ہم اس کو پڑھ کے، اس کو وقت دے کے اٹھتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے کہ ہم دنیا جہاں کے خزانوں سے بہتر اور نفع بخش سودے کو سمیٹ کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اسی سے ہمیں شفا ملنی ہے، اسی سے ہماری رہنمائی ہونی ہے، اور یہی ہمارے لیے باعث رحمت کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے اگلا جز نمبر 7 شروع کرتے ہیں، اور یہاں پہ ابھی سورۃ مائدہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ اس پارے کی پہلی آیت بنیادی طور پر نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے ضمن میں نازل ہوئی، کہ انہوں نے جب حضرت جعفر بن ابی طالب سے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ یعنی قرآن کی آیات سن کر ان پر جو اثر ہوا، حقیقت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پھر فرمایا، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین، حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اس آیت میں کیا بات واضح کی گئی کہ مسلمانوں کو خود اپنی چاہت سے حلال اور حرام ٹھہرانے کی اجازت نہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کا ہی حق ہے، اور وہ اس نے یہ حق کو واضح کر دیا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو یہ اپنے پاس سے تم لوگ حلال و حرام کے فتوے مت بناؤ۔ اور پھر یہ بھی کہ کسی شخص کے خود سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں چیز ہی حرام ہو گئی۔ یعنی اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں۔ یا پھر اگر آپ نے ناپسندیدگی کی وجہ سے خود نہیں کھانا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حرام کر لینا یہ جائز نہیں۔ پھر فرمایا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔ یعنی کیا بات واضح ہوتی ہے کہ جو انسان قسمیں اٹھاتا ہے ان میں سے دو طرح کی قسمیں ہیں، کہ ایک ایسی قسم کہ جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیت سے کھاتا ہے، اور اگر ایسی قسم وہ توڑے گا تو اس کا کفارہ ہوگا، جیسا کہ ہم آیت میں پڑھیں گے۔ اور دوسری وہ قسم ہے کہ جو انسان بغیر کسی ارادے سے یا پھر عادتاً بغیر نیت کے ہر وقت کھاتا رہتا ہے یا اٹھاتا ہے یا اس کی عادت بنی ہوتی ہے، تو ایسی قسم پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کا کفارہ کیا بتایا؟ اس کا کفارہ کہ اگر کوئی قسم صحیح ارادے سے کھا کے اور اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم، کہ کس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اگلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور فال گیری اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ یہ شراب، جوئے، فال گیری اور قسمتوں کا حال یعنی معلوم کرنے کے لیے کے سلسلے میں یہ آخری اور ختمی ممانعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دی، کہ کیونکہ اس سے پہلے شراب کے بارے میں 2 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا تھا، لیکن واضح طور پہ اس کی ممانعت وہاں معلوم نہیں ہوتی، لیکن یہاں واضح طور پہ شراب کی ممانعت یعنی شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اور جوئے کو بھی اور فال گیری کو، یعنی جو اپنے قسمتوں کے حال معلوم کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان سب باتوں کو شیطانی کام قرار دے دیا گیا، اور فرمایا کہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہاری آپس میں عداوت اور بغض واضح کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو اب بھی تم اس سے باز آ جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھا پی چکے ہوں، جب کہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں، اور پھر ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں، اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جو پہلے سے ہی جنگوں میں شہید یا ویسے فوت ہو گئے ہیں جب کہ وہ شراب پیتے تھے، تو اس آیت میں اس شبے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ اس وقت تو ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اور اس آیت میں پھر
تقوی کے تدریجی مراحل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیے اور بتا دیا کہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر اس چیز کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے کھائی، جبکہ پہلے انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، پھر سے انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو یہ 3 دفعہ تقوی کا لفظ یہاں استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ساتھ اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے اس کا حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے اور اس کا شعوری احساس کرنے والے لوگ ایمان لا کر جب نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حد پسند فرماتے ہیں، ان کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان لے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ اب اسے کیا مراد ہے کہ حالت احرام میں جس طرح شکار کی ممانعت کی گئی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور خاص طور پہ حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ کے قریب آتے، لیکن انہی ایام میں ان 4 آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلق ان کو احکامات کا پتہ چل گیا، اور پھر یہ کہ ان کے ہاتھوں کے قریب بہت نزدیک آتے کہ ان کے نیزوں کی زد میں ہوتے، لیکن چونکہ شکار کا حکم نہیں تھا تو یہاں سے ان کا اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی اسے مراد کیا ہے کہ شکار کو قتل نہ کرو، یعنی جو جانور شکار کیے جا سکتے ہیں ان کا قتل ان سے منع فرمایا گیا اس آیت میں، اور بتا دیا گیا کہ جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جو کہ اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے، ہاں وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، ہاں اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہے کہ تم اپنے کیے ہوئے عمل کا بدلہ پا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، جو کچھ یعنی پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ اس چیز کی تفصیل ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے، کہ اس سے مراد وہ مردہ مچھلی بھی ہے کہ جسے سمندر یا دریا اٹھا کے باہر پھینک دے، یا پھر کہ یہ کہ وہ پانی کے اوپر آ جائے، اور اس کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا۔ تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو، جو کہ بہت معتبر مقام ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، تم یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے اور بہت بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ پھر فرمایا، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی، اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پاک اور ناپاک برابر نہیں سے مراد کیا ہے کہ اس سے ایک مراد مومن اور کافر بھی لیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ
ناپاک یا حرام چیزیں اور حلال اور پاکیزہ چیزیں، یعنی یہ دونوں کسی صورت میں اگرچہ حرام کی کثرت زیادہ ہو لیکن اس کثرت کے باوجود بھی وہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کی پاکیزگی کا اور حلال ہونے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو پاکیزگی میں اور حلال میں برکت ہوتی ہے وہ حرام میں نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، اللہ بڑی مغفرت والا، حلم والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات پوچھنے سے منع فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ غیر ضروری اور بہت زیادہ سوالات پوچھنا کام کو مشکل بنا دیتا ہے۔ جس طرح گزشتہ قوموں نے بے شمار سوالات پوچھے اپنے پیغمبروں سے، تو ان کا کام مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا، اور اس کے بارے میں ہم سورۃ بقرہ میں تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر فرمایا، قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، کہ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے، اور نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، یعنی یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام یہ جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کیا کرتے تھے، اور یہ ان جانوروں کے انہوں نے کچھ نام بھی رکھے ہوئے تھے، اور یہ ان کی کچھ اقسام بھی تھیں کہ وہ ان جانوروں کو بس بتوں کی نظر کے لیے رکھ دیتے، ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھاتے، نہ ان پر سواری کرتے، نہ ان سے کوئی دودھ حاصل کرتے، نہ بار برداری کے لیے اسے استعمال کرتے، تو یہ بس ان کی نظر کے لیے رکھ دیتے ان جانوروں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حرکات سے ان کو منع فرمایا، اور فرمایا لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو یعنی آباء و اجداد کو دیکھا۔ اگر ان کے بڑے سب کچھ صحیح نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں، یعنی بڑوں کی اگرچہ سمجھ اس طرح سے نہیں تھی اور انہیں ہدایت نہیں ملی ہوئی تھی، تو یہ بھی اسی طرح بالکل جاہلوں کی طرح رہنا چاہ رہے تھے۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے، جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت پڑ جائے، یعنی موت واقعہ ہو جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز کے روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس کے قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں یعنی جو گواہ ہیں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں، یا اس سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں شہادت اور گواہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں کہ جب تمہیں کوئی اپنی بات پر کسی وصیت پر گواہ بنائے تو اس کو اسی طرح جس طرح سے اس نے آپ کو گواہ بنایا ہے، ضرورت کے وقت آپ کو عادل سمجھ کے اپنی وصیت کی ہے، تو اس کو اسی طرح جس طرح اس نے آپ تک پہنچایا ہے اسی طرح اس وصیت کی گواہی دیں،
اور یہ بھی کہ اگر کوئی ایسا واقعہ کسی کو سفر کے دوران پیش آئے کہ کوئی سفر میں شدید بیمار ہو جائے کہ جس سے بچنے کی امید نہ ہو، تو وہ سفر میں 2 عادل گواہ بنا کر وصیت اگر کرنا چاہے تو وہ کر دے۔ اور اگر یہ کہ پھر اس کے بعد اس مرنے والے کے ورثاء کو شک پڑ جائے کہ یہ جو 2 گواہ ہیں جن کو جو وصیت کی گئی ہے، تو انہیں کوئی شک پڑے کہ یہ مال میں کوئی خیانت یا تبدیلی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا حل آگے سے یہ بتایا کہ نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں اور وہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے اور ہم جھوٹی قسم نہیں کھا رہے۔ پھر فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، جب کہ تم میرے حکم سے مٹی سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دیتے تھے میرے حکم سے، اور پھر یہ کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیتے تھے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس جادو کا ذکر کیا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حواریوں کے سامنے کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ہمارے جادو بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور جب کہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک پکوان یعنی دسترخوان نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ مسلسل وہی بات ہے کہ مطالبات کرتے جا رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کہ جو پکوان ہمارے اوپر اترے اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا، تو ہم آپ کو پھر سچا بولیں گے اور ہم گواہی دینے والوں میں ہو جائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم سورۃ المائدہ پڑھ رہے ہیں، تو مائدہ اسی پکوان کو کہا جاتا ہے کہ جس کا انہوں نے مطالبہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے سے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے اوپر یہ پکوان اتارے، یہ دسترخوان نازل کرے جو کھانوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، اور وہ کہنے لگے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو بالکل حق سمجھتا ہوں، مجھ کو کس طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ میں کس طرح وہ حکم دے سکتا ہوں جس کا آپ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو حق نہ ہو؟ تمام غیبوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ میں ان میں تھا،
پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع ہے، یعنی تو ہی ان کا نگران ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب آپ نے مجھے آسمانی دنیا پہ اٹھا لیا تو پھر میں نہیں جانتا کہ پھر انہوں نے آپس میں کیا کیا۔ جہاں تک مجھے علم ہے میں انہیں یہی آپ کے احکامات کی تعلیم دیتا رہا، اور بعد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور تو ہر چیز کو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچ ہونا ان کے کام آئے گا۔ ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورت کی آخری آیت ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ چلیے اگلی سورت شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا اور دوسرا وقت مقرر خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو خطاب ہے وہ قریش سے ہے۔ اصل میں ہر صورت کے شروع میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں کہ اس کا انٹروڈکشن کرواؤں، تاکہ پڑھنے سے پہلے ہم سب کے ذہن میں ایک تھوڑا سا مختصراً خلاصہ آ جائے کہ ہم جو صورت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں مین باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمائی ہیں، اور اس صورت میں خطاب کس سے ہے۔ تو دراصل سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش سے مخاطب ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو 4 صورتیں پڑھی، سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء اور سورۃ المائدہ جو بھی ہم نے ختم کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا کہ جو رسولوں اور صحیفوں سے واقف تھے، اور ان سے اسی حساب سے یعنی بات کی گئی۔ اور ان صورتوں میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو موضوعات تھے اس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اور پھر ان کی آگے سے سرکشی، اور پھر بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے جو دینی امامت سے معزول کر کے امت مسلمہ کو اس پر فائز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو جو شریعت عطا کی گئی۔ تو اس کے برعکس اب ہم مکی صورت پڑھنے لگے ہیں، تو مکی صورتوں میں جو خطاب ہے وہ مشرکین مکہ سے ہے، جو اس کتاب سے یعنی قرآن پاک سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس لیے اب یہ موضوع تھوڑا مختلف ہے، اس میں ایمان کے اجزاء، توحید،
رسالت اور آخرت کا تفصیلی ذکر ہمیں ملے گا، اور پھر ان کے عقلی اور فطری دلائل مختلف طریقوں سے سمجھائے گئے ہیں۔ پھر دین کے بنیادی احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں، اخلاق و کردار کے سلسلے میں، جیسے والدین یا رشتہ داروں سے احسان، اور پھر عہد، اپنے وعدوں کی پابندی کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، اور انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ ایک تو توحید کو دلائل سے ثابت کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کو پچھلی قوموں کے انجام کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ جو رسولوں کے انکار میں ہلاک کر دی گئیں، وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے لیے معجزے طلب کرتے تھے۔ اللہ ان کے ایمان لانے کے اس دعوے کو باطل قرار دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ معجزے کو بھی جادو ٹھہرا کر اس کو جھٹلا دیں گے۔ جب ان کو کائنات میں اور ان کے اپنے وجود میں پھیلی اللہ کی ان گنت نشانیاں متاثر نہیں کرتیں، اور نہ ہی ان پر قرآن کے دل نشین دلائل اثر کرتے ہیں، تو معجزے بھی ان پر بے اثر رہیں گے، اور یہ ان کا بھی انکار ہی کریں گے۔ اصل میں ان کے دلوں میں ہدایت کی سچی طلب اور پیاس ہی نہیں ہے، تو ہدایت کس طرح ان کو مل سکتی ہے؟ پھر فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ انسان تو اللہ کو پہچان کر اسی کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے اللہ کے منکر اور انسانوں پر زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ نیکوکاروں کو انعام اور مجرموں کو سزا نہ دے تو یہ ناانصافی ہے۔ اس نہایت درجے کی منظم کائنات اور بے مثال انسان کا خالق ہر قسم کی برائی اور کمزوری سے پاک ہونا لازمی ہے، اور اس کا بے مثل ہونا کسی ناانصافی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے خود اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے، اور وہ ضرور یوم قیامت مکمل عدل و انصاف کرے گا۔ عدل رحمت کا لازمی جز ہے۔ اگر شریعت کی پابندی کرنے والے اور مجرمین ایک ہی طرح سے، یا یہ کہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں، تو یہ رحمت نہیں بلکہ ظلم ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، جس کی وجہ سے، یعنی ڈانٹ ہے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو حق کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور ان کے کان حق کی بات سننے سے عاجز ہیں۔ اور اگر یہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خام خواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے بنیاد باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں اور بالکل اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں گے، اور ایسا کبھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت انسان حسرت کرے گا جس نے کفر کیا، انکار کیا، گناہ کیے، کہ کاش ہمیں پھر سے دنیا میں بھیجا جائے۔ تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ اب اگر یہ خواہش بھی کریں کہ ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں گے، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، تو ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ بلکہ جس چیز کو اس کے قبل دبایا کرتے تھے، وہ یعنی پہلے جس چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔
اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہ جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یعنی اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ وہ مقررہ وقت ان پر دفعتاً اچانک آ پہنچے گا۔ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے، اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں، پھر ہنسی مذاق کے سوائے، یعنی لغو و لعب، یعنی سوائے کھیل تماشے کے دنیا کی زندگی اور کچھ بھی نہیں۔ اور پچھلا گھر یعنی آخرت کا گھر تو صرف متقین کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تم کو غم ہوتا ہے، تو صبر کرو، یہ تو تمہیں نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے لوگوں کو حق پر قائل کرنے کی، اور لوگوں کا رد عمل منفی، اور چونکہ وہ انکار کا تھا، اوپر سے وہ مذاق اڑاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے، اس لیے ان کا یہ رویہ آپ کو اکثر پریشان اور غمگین کر دیتا۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اصل میں یہ آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بہت سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے اور انہوں نے صبر کیا اور اپنے کام پر جمے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کیجئے اور صبر سے اس کام کو جاری رکھیے۔ اور پھر یہ مکہ کے لوگ مسلسل معجزوں کا مطالبہ کرتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لالچ میں کہ شاید وہ ایمان لے آئیں معجزے کی تمنا کرتے۔ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت تھی کہ لوگ معجزے سے ایمان لائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فکر سے روکا گیا۔ اللہ کی بے حساب نشانیوں کے باوجود معجزات کا مطالبہ کرنے والے اصل میں غور سے سنتے ہی نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو روحانی طور پر مردہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف پھیلے جانوروں میں جو نشانیاں ہیں ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں، مگر پھر فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کوئی عذاب لے آئے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عاجزی کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ وہ جب ان چیزوں میں پڑے جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے۔ ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو گئے، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے
تو اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ تم کو پھر سے یہ چیزیں عطا کر دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اعتراض برتتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ بتاؤ، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے یہ سوال کریں، یہ جتنے بھی سوال کیے جا رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، ہاں اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، یعنی خوشخبریاں دیں، اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے یا ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو ان کو عذاب دیا جائے گا اس سے ڈرائیں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور صحیح راستہ اختیار کیا، اور ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والے اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح جیسے دیکھنے والا اور اندھا شخص برابر نہیں۔ سو کیا تم غور نہیں کرتے ایسی باتوں پہ؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی ان کا ساتھی ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی وجہ سے اس کی رضامندی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص کے ساتھ رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے، تو آپ یعنی مشرکین کے طعنوں کی وجہ سے، یا مشرکین ان لوگوں کو جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، یا صحابہ اکرام کو طرح طرح کے طعنے دیتے اور الٹی سیدھی باتوں کے مطالبے کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، تمہارے ارد گرد جتنے غربا فقراء کا ہجوم رہتا ہے تو ذرا بھی ان کو پاس بٹھانے سے ہچکچاؤ نہیں، بلکہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر لوگ اور سردار لوگ کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ اور ہم تمہارے پاس بیٹھیں، تو ان غربا کو اپنے سے کبھی بھی دور نہ کرنا، کیونکہ بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ آپ کے شایان شان بھی نہیں ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کہ مجھے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور تمہاری متکبرانہ خواہشات کی پیروی سے بھی۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں اور عذاب طلب کرتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو یہ سب تو ان کے ہاتھ میں نہیں، اور غیب کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ معاملہ اگر صرف میرے اختیار میں ہوتا تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ پھر قدرت کی بے شمار نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم کو ہر پریشانی اور غم سے نجات دے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا یہ کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو آپس میں لڑا دے، اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آخرت کے کچھ دلائل بیان کرتے ہیں۔ ہر روز سونے جاگنے کا سلسلہ آخرت کی ریہرسل ہے، یعنی ہر روز جب انسان سوتا ہے اور اٹھتا ہے تو اسی طرح کسی دن انسان کی موت آئے گی اور وہ پھر دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم موت کے بعد اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مشرکین کو یاد دہانی کہ اگر کوئی آفت آ جائے تو وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اپنی رحمت سے وہ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر پلٹ کر اپنے خداؤں کو بلانے لگتے ہیں۔ انہوں نے حق کا انکار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی وکیل نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو تسلی دی کہ کافروں کے رویے سے پریشان اور بد دل نہ ہوں۔ اگر وہ دین کا مذاق اڑائیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ان کو قیامت اور جہنم کی یاد دہانی کرواتے رہیں تاکہ سدھرنے والے یعنی راستہ حاصل کرنے والے سدھر جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اعلان کر دیں کہ اللہ کی ہدایت پانے کے بعد آپ اور مسلمان دوبارہ شرک اور جہالت کے اندھیروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کا حکم مانیں گے۔ پھر اگلی آیات میں قریش کو ابراہیم علیہ السلام کی داستان سنائی گئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم کو اور ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑے ہی علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی۔ اب یہ تمام انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، داؤد کو اور سلیمان اور ایوب علیہ السلام کو اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زکریا کو اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو تمام جہانوں پر ہم نے فضیلت عطا کی، اور ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے ان کے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے
ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ لوگ ہی ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ یعنی یہ تمام انبیاء کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات عطا کی تھیں آپ بھی انہی کے طریقے پہ چلیں، آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ تو وہ جواباً ان کا رویہ کیا ہوتا تو کہ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بِشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور انہوں نے اللہ کی صحیح قدر ہی نہیں پہچانی جب کہ یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر بھی کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اللہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ پر کتاب کس نے نازل کی جس کو تم زیادہ تر چھپاتے ہو؟ قرآن تو پچھلے صحیفوں کی درست باتوں کی تصدیق کر رہا ہے اور اچھے اہل کتاب اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی ڈراوا کہ ان میں سے بھی کچھ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے کہ ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ دعوے وہ تکبر اور تعصب میں کرتے اس لیے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کی اپنے اوپر فضیلت اور حاکمیت تسلیم کرنے میں حد تک محسوس کرتے تھے۔ ان کو موت کے وقت اور آخرت میں سخت عذاب کی یاد دہانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرواتے ہیں۔ پھر اس پارے کی آخری آیات میں توحید اور آخرت کے دلنوا اور یقین دلانے والے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم، وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا، یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی کہ جو قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند دن رہنے کی، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہ ایسا ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات کو نکالا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی نازل کیا اور انسان نے محنت کر کے اس میں کھیتی باڑی کی، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور کھجور کے درختوں سے، یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں اور جو نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں، ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے کہ جو وہ پھل نکالتا ہے، جو پھول نکالتا ہے، جو انسان کو روزیاں دیتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں
کچھ بھی نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو تم اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی بلندیوں کو، اس کی وسعتوں کو، اس کی گہرائی کو کوئی جان سکتا ہی نہیں، یعنی اس کو تو کوئی کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اس کو کسی کی نگاہ محیط نہیں کر سکتی، وہ سب نگاہوں کو محیط کر سکتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حقیقت یعنی حق آ پہنچا، حق کے ذرائع پہنچ چکے، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، یعنی جو ان پر عمل کرے گا تو وہ اس کے اپنے لیے ہوگا، اور جو شخص اندھا رہے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں ہی کہیں کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین، کہ آپ اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب آپ کی طرف فرما رہے ہیں، آپ کے پاس یہ وحی آ چکی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ اور نہ گالیاں دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ راست اور جہالت میں حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا کے دکھا دیا، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا کہ جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ کہ اس آیت کا کیا مطلب کہ ان لوگوں کو گالیاں نہ دو کہ وہ تمہیں پلٹا کے گالیاں دیں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ وہ کس طرح کہ جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یا اس کے بزرگوں کو یا بڑوں کو، تو وہ پلٹا کے جب گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ پھر تمہارے والدین کو لگتی ہے، تو تم خود پھر اپنے والدین کے لیے گالی گلوچ کا سبب بن جاؤ گے کہ جب وہ اس بات کو پلٹائیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے پورا زور لگا کہ اللہ کی قسم کھائی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تاکیداً انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اور آخری آیت وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ تو ان آخری آیات سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ معجزے اور نشانیاں یہ سب اللہ عز و جل کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور نگاہیں پھیر دیں کیونکہ انہوں نے ان کی ہر طرف پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ان صلاحیتوں کا استعمال ہی نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی نگاہیں اور ان کے دل پھیر دیے کہ وہ ان چیزوں کو نہ دیکھ سکتے تھے نہ ہی سمجھ سکتے تھے۔ تو آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سراسر اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جس طرح پہلی قوموں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یا مشرکین مکہ کے بارے میں کہ جو اللہ کی آیات کو جاننے دیکھنے کے باوجود بھی انکاری ہوئے، تو اللہ تعالی ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ کرے، ہم اللہ کے احکام کی مکمل تابع داری کرنے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہم اس پر عمل کرنے والے اور صرف اس کی عبادت کرنے والے اور شرک سے بچنے والے بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔